میں درجہ شریعت پہ کرتا کچھ بھی سکے جدا صحابہ ہائے ہائے زندہ باد سید ابوبکر شاہ صاحب زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر میں ایویں نعرہ تو تین فدا صحابہ پروانیاں نے اپنی درود دل میں خیال رسول ہے لب پہ درود دل میں خیال رسول ہے اب میں اس حال میں ہوں کہ وصال رسول ہے دیمی بہار گلشن آل رسول ہے دیمی بہار گلشن آل رسول ہے سینچا گیا لہو سے وہ نہال رسول ہے حسن حسن کو دیکھ حسن حسین کو دیکھ حسن حسن کو دیکھ حسن حسین کو دیکھ ان دونوں میں آشکار جمال رسول ہے ابو بکر ہوں عمر ہوں عثمان ہوں یا علی ابو بکر ہوں عمر ہوں عثمان ہوں یا علی ان چاروں میں آشکار کمال رسول ہے اسلام نے غلاموں کو بخشی ہیں عظمتیں اسلام نے غلاموں کو بخشی ہیں عظمتیں سردار مومنین بلال رسول ہے اب بلا تخیر میں دعوت خطاب دینے چلا ہوں ہمارے اس پروگرام کے روح رواں میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن میری مراد شہزادہ اہل سنت ترجمان اہل سنت حضرت مولانا سید ابوبکر شاہ صاحب ہیں لیکن ان کے بیان شروع ہونے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش اگر ناراض نہ ہو تو تمام ساتھیوں سے گزارش ہے ادھر تشریف لائیں ذرا سا ادھر آ جائیں گے تو ذوق ذرا اچھا بن جائے گا تھوڑا تھوڑا ادھر ہو دن رات کی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے ہاں تشریف لائے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے جزائے خیر عطا فرمائے بلا تاخیر دعوت خطاب دینے چلا ہوں شہزادہ اہل سنت ترجمان اہل سنت وکیل صحابہ فخر السادات حضرت مولانا سید محمد ابوبکر شاہ صاحب فاضل نوجوان ترجمان اہل سنت وکیل صحابہ فخر السادات حضرت مولانا سید محمد ابوبکر شاہ صاحب الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل علی سید الرسل و افضل الرسل و اکمل الرسل و اجمل الرسل و اجمل الرسل و خاتم الانبیاء لا نبی بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک تلاوت فرما لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہارا کر دیا؟ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ کس کے حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا؟ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ حقیقت میں وہ لطف بندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے۔ ادب شرط محبت ہے، ادب بنیاد طاعت ہے، جو محروم ادب ہیں وہ پھل پایا نہیں کرتے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، یہ ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے۔ غم ہجر نبی عشاق کی فصلیں بہاراں ہیں، یہ موسم زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ ابو بکر و عمر ہیں سمع و بصر، عثمان و علی ہیں قلب و جگر، حضرت کے ہیں منظور نظر ہو کیوں نہ محبت جاروں سے۔ احساس صداقت رکھتا ہوں، آئین عدالت رکھتا ہوں، آنکھوں میں حیا دل میں غیرت، توفیق شجاعت رکھتا ہوں۔ اسلام سے مجھ کو الفت ہے، ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں۔ ابو بکر و عمر عثمان و علی چاروں سے محبت رکھتا ہوں۔ اے رب کریم اپنے کریمانہ کرم سے اس قوم کو پھر شوکت صدیق عمر دے، اپنوں کے لیے دل عثمان عطا کر، غیروں سے نمٹنا ہو تو حیدر کا جگر دے۔ تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے۔ تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل تعظیم و تکریم علماء کرام، ارباب خاص و عام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میزبان مکرم برادر محترم جناب حاجی محمد اشرف الوی صاحب، برادر محترم جناب بھائی محمد رمضان صاحب، محترم جناب محمد اسلم صاحب، اور نوجوان فاضل بھائی حضرت مولانا محمد عظیم الوی صاحب، ان احباب کی پرخلوص دعوت پہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے۔ دعا کریں مالک قدیر ہم سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ دل سے دعا کریں اللہ شرح صدر اور صحت کے ساتھ جو کچھ میرا مالک میرے اور آپ سب کے لیے پسند کرے، اللہ وہ جملے میری زبان سے کہلوائے، اس کے بعد ہم سب کو سن کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میں آپ حضرات کا مہمان ہوں، تسلیم نہ بھی کریں پھر بھی مہمان ہوں۔ مہمان کا میزبان پہ بڑا حق ہوتا ہے۔ میرے پاک محبوب نبی کی زبان فیض ترجمان نے اعلان کیا، اللہ اکبر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو بندہ اللہ اور روز آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے مہمان کی قدر کرے، اور آپ سے امید بھی کرتا ہوں کہ آپ اپنے مہمان کی قدر کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ قدر کریں گے انشاءاللہ؟ بولتے ہی نہیں۔ کیا کریں گے؟ ایک تو پوری توجہ، محبت اور ذوق سے میری گفتگو سنیں گے۔ نمبر دو، آپ کی طرف سے بہت بہتر قدر ہوگی کہ اپنے چہروں پہ خوشی لائیں، ایمان کی چمک لائیں، اپنے پیارے ہونٹوں پہ اللہ رسول کی محبت کے ترانے لائیں، اور صرف آپ سنیں نہیں بلکہ کچھ سنائیں بھی۔ سنائیں گے؟ کیا سنائیں گے؟ چلیں یہ تو طے ہوا کہ سبحان اللہ سنائیں گے۔ سنائیں گے کیسے؟ ذرا محبت سے بول کے دکھائیے۔ اجے سارے نہیں بولتے۔ جس کے دل میں میرے اللہ کی جتنی محبت ہے اسی محبت کا سہارا لیے ایمان بھرے ہاتھ بلند کر کے محبت سے جھوم کے کہہ دے سبحان اللہ۔ اسی طرح بولیں گے انشاءاللہ، ذوق سے میری گفتگو سنیں گے انشاءاللہ، اللہ راضی ہو۔ توجہ کریں قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ خالق کا انداز بڑا عجیب ہے۔ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں انسانوں کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ میں سادہ سے الفاظ استعمال کرتے ہوئے عرض کروں گا، اے انسان، اللہ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور صرف انسان ہی کو اپنی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، شمس و قمر ہوں، شجر و حجر ہوں، بر و بحر ہوں، جن و انس ہوں، نباتات اور جمادات ہوں، حتیٰ کہ کائنات اور زمین کا ایک ایک ذرہ بھی اپنی اللہ کے ذکر اور نام سے جیتا ہے، اپنی اللہ کی عبادت اور اللہ کی تسبیح میں مصروف و مشغول رہتا ہے۔ سبحان اللہ کہہ ذرا ذوق سے۔ تسی میری ہاں چہاں ملاؤ، یا مینو اپنے نال ملا لو، یا تسی میرے نال رل جاؤ، جی میں ہی کرو گل بن جائے گا انشاءاللہ۔ دو بندے ہونا اور دونوں کی ملاقات پہلی ہو تو یا مزاج میں ڈھالنے کی کوشش کریں یا مزاج میں ڈھل جائیں، زندگی جنت بن جاتی ہے۔ میں نے مختصر سے لفظوں میں بہت بڑی بات کر دی، میں نے زندگی کا میسج دے دیا۔ اگر ان دو میں ہر ایک اپنی طبیعت پہ ڈھالنے کی کوشش کرتا رہے گا تو بکھر جاؤ گے، ٹوٹ جاؤ گے۔ ڈھالنے کی کوشش کرو، اگر نہیں ڈھال سکے تو ڈھل جاؤ۔ آپ یا مجھے اپنی طبیعت پہ ڈھال لو یا میری طبیعت پہ ڈھل جاؤ، انشاءاللہ جو بھی مختصر سے گفتگو ہوگی ایمان تازہ ہوگا، میں بھی جھولیاں بھر کے جاؤں گا، آپ بھی جھولیاں بھر کے جائیں گے۔ توجہ کریں بھائی، میں عرض سے کر رہا تھا کہ رب تعالیٰ نے
ہمیں خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور صرف ہمیں ہی نہیں، کائنات میں زمین کا ایک ذرہ بھی اپنی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں، اگر زمین سے کسی روڑے کو اٹھاؤ اپنے استعمال کے لیے، پرانے دور میں لوگ قضاء حاجت کے لیے کھلے میدانوں میں چلے جایا کرتے تھے، آج کل وہ حالات نہیں ہیں، اور اگر دیہاتوں میں کوئی ایسا رواج اب بھی ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، اپنے گھروں میں ماحول بناؤ، باہر نکلنے کے حالات نہیں رہے۔ وہ غیرت کا زمانہ تھا، وہ حیا کا زمانہ تھا، آنکھوں میں حیا ٹپکتا تھا، آج غیرت کے جنازے نکل چکے ہیں۔ وہ حیا کا زمانہ تھا، آج تو جوان بیٹا اپنی ماں کا حیا نہیں کرتا، اپنے باپ کا حیا نہیں کرتا، بھائی ہے تو بہن کا حیا نہیں، بہن ہے تو بھائی کا حیا نہیں، بیوی کو شوہر کا حیا نہیں، شوہر کو بیوی کا حیا نہیں۔ اگر میں غلط کہوں تو مجھے روکو۔ اپنی ماں کو کہتا ہے جوان، پتہ نہیں کس جوانی پہ ناز کرتے، اپنی ماں سے کہتے ہیں جوان، پتہ نہیں کس طاقت پہ ناز کرتے۔ یہ پرانے لوگ سفید داڑھیوں والے، بڑا زمانہ تھا، والدین کے سامنے بیٹھتے نہیں تھے۔ آج تیری زبان تیری ابا کے سامنے ڈر ڈر کرنے سے باز نہیں آتی۔ ہمارے بزرگوں کا زمانہ بڑا پیارا اور نرالا تھا، اپنے والدین اور بزرگوں کے سامنے بیٹھتے نہیں تھے، اگر بلا لیا جاتا گردنیں جھکا کے بیٹھتے، زبانوں کو تالا لگا لیا کرتے۔ اور آج کے جوان پتہ نہیں کس جوانی پہ اتراتے ہیں، آج کے جوان پتہ نہیں کس بازو طاقت پہ بھروسہ کر کے بیٹھے، آج کے جوانوں کو پتہ نہیں مار کس تعلیم پہ ہے، اپنے باپ کو کہتے بابا چپ کر کے بے ذرا اس بندے نو گل کر لیتے۔ آج کے جوان اپنی اماں سے کہتے اے کتی تو چپ نہیں کرتی، میں تیری زبان ایک جملہ آکھتا، بھوکی بیٹھی ہے ماتا بیٹھی رہے، پر ٹپری رچ کے کھاوے، کیوں یہ بہن تا پوچھو نہیں، تی سوٹ تو سوٹ آ جاوے، نہیں پتر دے کپڑے گھیر دے وے، بابا پکڑی تو ترساوے، جتے ایڈے فرق لطیف ہوئے، کیویں رحمت جاتی پاوے۔ بڑا زمانہ تھا، ناراض ہو گئے ہو؟ تھوڑیاں گلنا بعض اوقات گوارا نہیں ہوندیاں۔ پڑھا لکھا جوان ہے اور اپنے ابو سے کہہ رہا ہے بابا تو چپ نہیں ہو کرتا، توجہ ہی کوئی نہیں توڑی۔ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ جنہیں بات سمجھ آ رہی ہے ذرا ایمان پر ہاتھ بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ راضی ہو، توجہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک سلسلہ ہے، اس مالک کا کرم اس نے دین کی نسبت سے نوازا اور پورے ملک میں آنا جانا ہے۔ بہت سے لوگ ملتے ہیں، پیر صاحب کو تویز تدیو کرو بارج برکت کوئی نہیں۔ میں نے ایک جوان سے پوچھا کیا کرتے ہو، بتایا، کہاں جاتا ہے آپ کا پیسہ، جی پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں نے پیار سے پوچھ دیا کتنے لوگ ہو گھر کے، کہتے ہیں جی 3۔ کون کون؟ ایک میں، ایک میری بیوی اور تیسری میری ماں۔ پھر چپکے سے کہتا ہے ماں میری بہن کے پاس رہتی ہے۔ توجہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ماں میری بہن کے پاس ہے۔ میں نے کہا تیرے گھر میں کیا ہے؟ وہ گھر ذرا گڑبڑ ہوندی ہے تے ران نہیں دیندی۔ بڑا زمانہ تھا وہ۔ اللہ میں تیری دربار میں التجا کرتا ہوں، ہمیں اسلاف کا زمانہ لوٹا دے، ہمیں بزرگوں کا زمانہ لوٹا دے۔ کتنا بڑا دور تھا جب بابا صبح سویرے بیٹھ کر رب کے قرآن کی تلاوت کیا کرتا، اماں گودی میں بچے کو دودھ بھی پلاتی اور بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتی۔ آج مائیں دودھ پلاتی ہے، بچہ کھیلتے اور ماں فیس بک واٹس ایپ
मैसेंजर और ईमो और सोशल मीडिया की लानत में जकड़ी हुई है। याद रख, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कमा तदीनु तुदानु, तेरी औलाद तेरे पास अमानत है, अमानत। तेरी औलाद का बचपन तेरे पास अमानत है। अगर आज इनके बचपन में तेरे पास इन्हें देने के लिए वक्त नहीं है, कल तू भी धक्के खाती नजर आएगी। इनके पास, अम्मा के पास बैठने के भी मौका और वक्त नहीं मिलेगा। अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर जाओ ताकि तुम्हारे कदम ठोक भी ना औलाद सादा समझे। थक चुके, मैं बात खत्म कर रहा हूं। तवज्जो है या नहीं है? तवज्जो कर। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मैं एक जुमला कहता हूं, दिल पर लिखना। अगर बंदा रब के दर पे जबीन नियाज रख दे, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं, उस रब का एहसान है, उसने तेरी जबीन नियाज अपने दर के काबिल बनाई है। तेरा कोई कमाल नहीं, तेरी क्या हैसियत। क्या हम वही नहीं जो बुतों को सजदे करते थे? मेरे महबूब ने 360 से हटा के हमें एक रब के दर पे झुकाया। हमारी क्या हैसियत, हम कौन होते हैं? अगर अल्लाह तेरी जबान पे अपनी मोहब्बत के तराने जारी करते, जिक्र के तराने जारी करते, कुरान की तिलावत तेरी जबानों पे जारी करते, अगर अल्लाह तेरा वजूद कयाम में कबूल करे, अल्लाह तेरा वजूद रकों में कबूल करे, अगर अल्लाह तेरा वजूद और तेरी जबीन नियाज सजदे के लिए कबूल कर ले, इसमें तेरा मेरा कोई कमाल नहीं। उस रब का एहसान है जिसने हमारी जमीन अपने दर के काबिल बनाती है। हमारी क्या हैसियत है। और मैं एक और जुमला भी कहता हूं, दिल पर लिखना। अल्लाह मेरे और आपके सजदे का मोहताज भी नहीं है, नहीं है मोहताज। वो हमेशा से आला ज़ात है, वो हमेशा अज़ल से अबद तक कायम ज़ात है। पूरी कायनात में आला ज़ात एक अल्लाह की ज़ात है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, अलवी साहब ये कुरान देना, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। कुरान पढ़े, अल्लाह कुरान में ऐलान करते हैं अल्लाह सबसे पहले था, अल्लाह सबके आखिर में होगा, अल्लाह सबसे बुलंद है, अल्लाह सबसे मख्फी है। ये उलमा जानते हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तफसीर में फरमाया, हुवल अव्वल लैसा क़ब्लुश शै, हुवल आखिर लैसा बादुश शै, हुवल ज़ाहिर लैसा फ़ौक़ुश शै, हुवल बातिन लैसा बअदुश शै। अल्लाह वो ज़ात है जो सबसे पहले था, उससे पहले भी कुछ नहीं, सबके आखिर में होगा, उसके बाद भी कुछ नहीं, सबसे बुलंद है, उसके ऊपर भी कुछ नहीं, सबसे मख्फी है, उससे नीचे भी कुछ नहीं। पूरी कायनात को मेरे रब ने अता किया उसे। अगर अल्लाह मुझे और आपको कबूल करते, अल्लाह की अज़मत पे इजाफा नहीं होता। ये पूरी कायनात रब के दर पे बैठ जाए, अल्लाह की अज़मत पे इजाफा नहीं होता। ये पूरी कायनात रब की बागी बन जाए, अल्लाह की अज़मत पे कमी वाक़ई नहीं होती। अगर रब मेरी और आपकी ज़मीन अपने दर के काबिल बना ले, ये सदका मोहम्मद मुस्तफा का है, रब का एहसान है जिसने हमें अपने दरवाजे के काबिल बना लिया। खैर, बातें दूर निकल गई। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने अपने बंदों को किस लिए पैदा किया? जोर से बोलो। 2-3 बंदे बोलते हैं, सारे नहीं बोलते। नाराज होए बैठे हो? किस लिए पैदा किया? मैं एक जुमला कह रहा हूं, दिल पर लिखना। बंदा कोई भी इबादत करे, तिलावत करे, रोजा रखे, नमाज पढ़े, ज़कात अदा करे, काबे का
معاف کرے. سبحان اللہ کیا ذوق سے. اللہ جڑا بندہ اچھی بولے اسے سال مدینہ دیکھے. اللہ جو اب اونچا بولے اسے دنیا کے چکروں سے آزاد کر کے کعبے کے چکر نصیب فرما. کوئی بھی عبادت کرے, انسان کلمہ پڑھتا ہے, مسلمان ہوا, اب یہ عبادات کا مکلف ہے. اس پہ 5 وقت نماز فرض ہے. یومیہ قرآن کی تلاوت اپنی خوراک سمجھ کے کرتا ہے. انسان رمضان کے روزے رکھے, زکوٰۃ ادا کرے, کعبے کا طواف زندگی میں 1 مرتبہ اللہ موقع دے تو ضرور کرے. بندہ کوئی بھی عبادت کرتے اس امید پہ کرتے کہ شاید میری عبادت قبول ہو جائے. میں بیان کر رہا ہوں نا, میں اپنی اللہ سے مانگ کے بیٹھا ہوں, کھڑا ہوں. اللہ میں تیری رضا کے لیے کہتا ہوں, جو ہمارے موافق اور ہمارے حال کے لیے بہتر ہو وہ ہماری زبانوں پہ جاری فرما دے. سبحان اللہ کیا ذرا ذوق سے. بندہ کوئی بھی عبادت کرتے ہے اس امید پہ کرتا ہے کہ شاید میری عبادت قبول ہو جائے. لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں دل پر لکھنا, عبادت کے کرنے کے بعد ہمیں قبولیت کی امید ہے. امید ہے کہ سخی ذات ہے ضرور قبول کرے گا. ہمیں قبولیت کی امید ہے, کامل یقین کوئی نہیں. میں بیان کر رہا ہوں نا, میں امید کرتا ہوں میرا اللہ قبول کرے گا. لیکن اگر میں کہوں کہ میرا بولنا تو قبول ہے, آپ جانے, آپ کا رب جانے, پتہ نہیں آپ کا آنا قبول ہے یا نہیں, میرا تو قبول ہے, تو کہہ سکتے ہیں؟ زور سے بولو. شاید منہ پہ مار دیا جائے. کتابوں میں لکھے حضرت حاکم بن اقسم رحمت اللہ علیہ تاریخ میں عظیم محدث گزرے ہیں. کب تک چلنے دیں؟ چلے کچھ بتا دیتے تو اچھا ہوتا. توجہ کریں, حاکم بن اقسم رحمت اللہ علیہ امت کے عظیم محدث ہیں. 4 تک عظیم محدث فوت ہوئے. کسی کو خواب میں ملے تو پوچھو حضور بتائیں کیا بنا. توجہ ہے, سر نہ ہلامن سے گزارا چلاؤ. سبحان اللہ. حضور کیا بنا؟ فرمایا جب میں اللہ کے حضور پہنچا اللہ نے فرمایا حاکم میری دربار میں آئے ہو, کیا لے کے آئے ہو؟ حاکم کیا لے کے آئے ہو؟ جب ہم اسلاف کے حالات پڑھتے ہیں خدا کی قسم ہمارے دامن خالی ہیں, ہم گناہوں سے لتھڑے ہوئے. اللہ نے فرمایا حاکم میری دربار میں آئے ہو, کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کی اللہ میں نے قرآن کی تلاوت کی تیری رضا کے لیے, میں نے کعبے کا حج کیا تیری رضا کر کے, نمازیں پڑھی تیری رضا کر کے, لمبے سجدے کیے تیری رضا کر کے, راتوں کو قیام سے آباد کیا تیری رضا کر کے, پوری زندگی سیدہ زہرا کے بابا کی حدیث پڑھتا پڑھاتا رہا. اللہ تیری رضا کر کے ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سن, تڑپ جائے گا. رب نے فرمایا حاکم ان میں سے تو تیری کوئی عبادت بھی قبول نہیں. تڑپ جاؤ خدا کی قسم, ان میں سے تو کچھ قبول نہیں, اس کے علاوہ کچھ ہے تو پیش کر. پاؤں تلے سے زمین نکل گئی, تڑپنا شروع کر دیا, آنکھیں برسنا شروع ہو گئی. وہ کریم بھی ہے نا, وہ رحمان بھی ہے نا, نہیں بولنے سارے. اللہ نے اب کرم کیا. فرماتے ہیں میری زبان پہ محبوب کا ایک فرمان جاری ہوا, اس کی توفیق سے میری لبوں پہ میری زبان پہ آیا. میں نے پیغمبر کا فرمان بیان کر کے کہا اللہ تیرے پاک پیغمبر کی پاک زبان نے اعلان کیا تھا جو بندہ رب سے ملاقات کرے اس حال میں اس کی داڑھی میں سفید بال آ جائے. اللہ فرماتے ہیں دل کرتا ہے کہ میں تیری بدعمالیوں کی وجہ سے تجھے جہنم میں بھیجوں, مگر کروں کیا؟
تیرے سفید بالوں کو دیکھ کے مجھ رب کو حیا آ رہا ہے۔ یہ حدیث بیان کی اور ہاتھ جوڑ کے کہا اللہ کیا یہ تیرے نبی نے سچ کہا؟ تیرے نبی نے سچ کہا؟ یہ بھی اللہ کی توفیق اور رحمت سے ہوا۔ اللہ کیا یہ تیرے نبی نے سچ کہا؟ اللہ نے فرمایا ہاں حاکم، میرے نبی نے جو بھی کہا سچ کہا، جو بھی کہا، جو بھی کہا، سارے نہیں بولتے، جو بھی کہا، جو بھی کہا، میرے نبی نے جو بھی کہا، اہل سنت والجماعت کا نوکر اعلان کر کے جا رہا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، ہواؤں کا رخ بدل سکتا ہے، سمندروں کے پانی خشک ہو سکتے ہیں، پوری کائنات کا نظام تمام برہم ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کی زبان کا جملہ قیامت تک کبھی بھی غلط اور تبدیل نہیں ہو سکتا۔ نبی نے جو بھی کہا، جو بھی کہا، جو بھی کہا، ذرا ایمان بھرے ہاتھ بلند کرے، میرے نبی نے جو بھی کہا، جو بھی کہا، جو بھی کہا، جو بھی کہا، سچ کہا۔ جب اللہ نے فرمایا نا جو بھی کہا سچ کہا، حاکم کی آنکھیں برس رہی ہیں، اپنی موتیوں جیسی داڑھی پکڑی اور اللہ کے حضور جو پیش کر کے کہا اللہ اس کے سوا میرے دامن میں کچھ نہیں، میں سفید بال لے کے تیری دربار میں آیا ہوں، کچھ نہیں اس کے سوا سفید بال لایا ہوں۔ اللہ نے فرمایا حاکم تیرے سفید بالوں کی وجہ سے میں اعلان کرتا ہوں جا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جا۔ آج میرے آئے تو سفید ہی ہوں گے مگر میں آنے نہیں دیتا۔ لگتے ہیں نمازوں پہ بڑا مان ہے، لگتے ہیں روزے بہت رکھتے ہیں ہم، لگتے ہیں کہ پوری پوری رات کا قیام کرتے ہیں، لگتے ہیں کہ ہمیں اپنی تلاوت اور تہجد پہ بڑا مان ہے، اور اگر نہیں ہے تو کم از کم سفید بال سجا کے چلو، ان بالوں کا صدقہ اللہ اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا کرے گا۔ میں عرض سے کر رہا تھا بندہ کوئی بھی عبادت کرے اس امید پہ کرتا ہے کہ شاید قبول ہو جائے، ہمیں قبول عزت کی امید ہے، لیکن کامل یقین، زور سے زور سے، میں مکھن نکال کے آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں، مجھے دیکھنا، ہم نماز پڑھتے ہیں اس امید پہ شاید قبول ہو جائے، ہمیں نماز کی قبول عزت کی امید ہے، کامل یقین کوئی نہیں، روزے کی قبول عزت کی امید ہے، کامل یقین کوئی نہیں، تلاوت کی قبول عزت کی امید ہے، کامل یقین کوئی نہیں، طواف کی قبول عزت کی امید ہے، کامل یقین کوئی نہیں۔ میرے دست بستہ عرض کی اللہ پوری کائنات پہ کیا ہر عبادت اسی معیار کی ہے؟ عبادت کرتے چلے جاؤ، عبادت کرنے کے بعد ہمیں قبول عزت کی امید ہوگی لیکن کامل یقین نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا تم کیا لگا چاہتے ہو؟ میں نے کہا مولا آپ کی دھرتی پہ عبادات پہ کیا کوئی عبادت ایسی بھی ہے جس عبادت کرنے کے بعد یقین کامل ہو؟ ضرور قبول ہے، ضرور قبول ہے، ضرور قبول ہے، رد نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کائنات پہ ایک عبادت ایسی پیدا کر دی ہے اگر کسی کو میسر آ جائے ضرور قبول ہے، بھلے ایک پل بھی میسر آئے، ایک لمحہ بھی میسر آئے، ضرور قبول ہے، اس کے رد ہونے میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ وہ کون سی عبادت ہے جو عبادت ایک پل کی بھی ہو تب بھی قبول ہے، سالوں کی بھی ہو تب بھی قبول ہے، ہفتوں مہینوں کی ہو تب بھی قبول ہے؟ فرمایا میں نے کائنات پہ ایک عبادت ایسی پیدا کر دی ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے ضرور قبول ہوگی۔ اللہ وہ کون سی عبادت ہے؟ رب نے فرمایا اس عبادت کا نام ہے دیدار مصطفیٰ۔ ایمان بھری نگاہ سے مصطفیٰ کا دیدار کرنا۔ نہ بولو کوئی گل نہیں، میرا زور تو کوئی نہیں، میں تھوڑے نال لڑنا تو نہیں، نہ بولو تھوڑی مرضی۔
جتنی بھی عبادات ہیں اسی معیار کی ہیں کہ کرتے چلے جاؤ اور ڈرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ اور ڈرتے چلے جاؤ۔ جو ڈر گیا وہ نکل گیا، وہ تر گیا۔ کرتے چلے جاؤ، ڈرتے چلے جاؤ۔ اللہ کائنات میں کوئی عبادت ایسی بھی ہے جس کی قبول عزت پہ یقین ہو، محکم یقین ہو؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں ایک عبادت دھرتی پہ ایسی بھی ہے، کسی کو میسر آ جائے تو ضرور قبول ہے۔ اللہ وہ کون سی عبادت؟ فرمایا اس عبادت کا نام ہے دیدار مصطفیٰ۔ دیدار مصطفیٰ، دیدار مصطفیٰ، سبحان اللہ کہہ کر اس کے دیدار مصطفیٰ، ایمان کی نگاہ سے اللہ کے پیغمبر کے چہرے کا دیدار کرنا۔ جو نگاہ مصطفیٰ کا دیدار کرے نا حاجی صاحب، جو نگاہ مصطفیٰ کا دیدار کرے، مگر شرط ہے ایمان بری نگاہ ہو، ایمان بری نگاہ ہو۔ کوئی پوچھے کہ ایمان بری نگاہیں کون تھیں تو میں تمہیں دکھاؤں کہ نبوت کے قدموں میں ابو بکر نظر آئے گا، میں دکھاؤں کہ نبوت کے قدموں میں بیٹھا عمر نظر آئے گا، میں دکھاؤں گا ایمان بری نگاہیں نبی کے قدموں میں تو زانو بیٹھا آپ کو عثمان نظر آئے گا، نبی کے قدموں میں بیٹھا نبی کے گھر میں کھیلتا حیدر کرار نظر آئے گا، شیر خدا نظر آئے گا، علی ابن ابی طالب نظر آئے گا۔ اگر کوئی سوال کرے ایمان بری نگاہیں کون تھے، میں نبی کی دہلیز پہ کھیلتا ہوں گا، تجھے حسن دکھاؤں گا، حسین دکھاؤں گا۔ اگر کوئی پوچھنا چاہے، سوال کرنا چاہے ایمان بری نگاہیں کون تھی تو میں قرآن لکھتا ہوں گا، نبی کی درسگاہ میں بیٹھا تجھے امیر معاویہ دکھاؤں گا۔ جو نگاہ ایمان کے ساتھ مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرے، میرا اور میرے اسلاف کا عقیدہ ہے، پوری کائنات کے مفسر، محدث، مفتی، متکلم، محقق، مدقق، مناظر، معلم، مورخ، مصنف، مفکر، سیاستدان، مرد میدان، شیر جوان، کامل ایمان، صحافی، شاعر، ماہر، ہزاروں فقہا، علماء، صلحاء، نجباء، فضلاء، اتقیاء، اذکیاء، اصفیاء، اکابر، شیوخ مل جائے، ساری زندگی عبادت کر، ریاضت کر، چلے کر، تسبیح پڑھ، اللہ اللہ کے رٹے لگا، رب کعبہ کی قسم اس ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نگاہ نے ایمان کی حالت میں محمد کے چہرے کو دیکھا۔ ایک جملہ کہتا ہوں، دل پہ لکھنا، آقا کو سب نے دیکھا، 1,44,000 کم و بیش خوش نصیبوں نے دیکھا، جنہیں نبوت کی زبان میں صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ، صحابہ کیا کہتے ہیں؟ سارے بولو، صحابہ والی ہر زبان بولے، کیا کہتے ہیں؟ صحابہ، صحابہ، صحابہ۔ کوئی بندہ دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بچوں کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے اور کہے میں تجھے واسطہ دیتا ہوں رب کا، میں جا رہا ہوں دنیا سے، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ لوگ نبھاتے ہیں، لوگ نبھاتے ہیں کہ اس نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بچوں کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا، تم دنیا میں نبھاتے ہو۔ میرے آقا بھی تو دنیا سے جاتے ہوئے فرما رہے تھے، آنکھیں نبوت کی برس رہی تھی اور محبوب نے اللہ کا واسطہ اور قسمیں دے کے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اے دنیا والوں میری امت کے لوگوں، میں تمہیں اپنے صحابہ کے لیے واسطہ دیتا ہوں خدا کا۔
میرے بعد میرے صحابہ پہ تنقید نہ کرنا. یاد رکھو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی پونجی ہے. میں اپنی پونجی اور محنت آپ کی جھولی میں ڈال کے جا رہا ہوں. جو ان سے محبت کرے میری وجہ سے کرے گا, جو ان سے بخش رکھے میری وجہ سے رکھے گا. سنیو, میں تمہیں مبارک دیتا ہوں, تمہارے دلوں میں صحابہ بستے ہیں اس لیے کہ در حقیقت محمد مصطفیٰ بستے. تمہیں صحابہ سے پیار ہے, تمہیں نبوت سے پیار ہے, امام الکونین سے پیار ہے. قربان جاؤں, آقا کو سب نے دیکھا, قریب سے دیکھا, دور سے دیکھا, گھر میں دیکھا, باہر دیکھا, مکہ میں دیکھا, مدینہ میں دیکھا. تھک گئے ہو تسی. بدر میں دیکھا, احد میں دیکھا, حنین میں دیکھا, خندق میں دیکھا, تبوک میں دیکھا, شاہراہوں میں دیکھا, پہاڑوں میں دیکھا, غاروں میں دیکھا, میدانوں میں دیکھا. آقا کو گھر میں دیکھا, باہر دیکھا, مدرسے میں دیکھا, مسجد میں دیکھا. لیکن میرا جملہ سنبھال, رب کعبہ کی قسم, آج تک روئے زمین پہ میری آقا کو ایسا کسی نے بھی نہیں دیکھا جیسے صدیقہ کے باپ صدیق اکبر نے. ایسا نہیں دیکھا جیسا صدیق اکبر نے دیکھا. یار اندازہ تو کرے کیسا دیکھا. نبی کو کندھوں پہ اٹھایا. سارے بولو, محبت سے بولو. ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا, صدق کا, اخلاص کا, ایقان کا, ایمان کا. تجھ سے پھیلا نور اسلام عرب میں اور شام میں. مٹ گیا نام ارتداد و کفر کا, طغیان کا. انبیاء کے بعد ہے رتبہ تیرا سب سے بلند, مقتدا ہے تو علی کا, ابو ذر و سلمان کا. کیسا دیکھا. نبوت کو کندھوں پہ اٹھایا, کندھوں پہ اٹھایا. سبحان اللہ کہتے ایک جملہ کہتا ہوں. نبوت کو کندھوں پہ اٹھایا. علوی صاحب کندھوں پہ اٹھایا. میں نے پوری کائنات کو دیکھا, کائنات کا بوجھ نبوت کے کندھوں پہ تھا. عباس بھی نبی کے کندھوں پہ نظر آئے, علی بھی نبی کے کندھوں پہ نظر آئے, حسن بھی نبی کے کندھوں پہ نظر آئے, حسین بھی نبی کے کندھوں پہ نظر آئے. امت کا بوجھ نبی کے کندھوں پہ, نبی کا بوجھ اکیلے ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ. نبوت کو اٹھایا, چڑھنا شروع کیا. اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مکہ مدینہ دیکھا ہے؟ ذرا ہاتھ اونچا کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کرے اگلی باری پوچھا تے سارے ہاتھ اونچا کرن. اللہ میری دعا ہر اس جوان بزرگ بچے کے حق میں, حضرات و خواتین کے حق میں قبول کر جو آمین اونچا بولے. جزاک اللہ. توجہ, اب جاؤ اور غار سور پہ چڑھنے کی کوشش کرنا. وڈے وڈے جواناں دا پتا بھی پانی ہو جاندے. بوتلیں اٹھائی ہوئی ہیں ٹھنڈے پانی کی, کھانے کا سامان ساتھ ہے, اور یوں وزن دیتے ہوئے اپنے گھٹنوں پہ چڑھتے جاتے ہیں. کچھ فاصلے پہ جا کے جوان بیٹھ جاتے ہیں, پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی ٹانگوں کو دباتے ہیں, پانی پیتے ہیں, کچھ کھا لیتے ہیں, سسکا کے, کچھ ریلیکس ہو کے پھر پڑھنا چڑھنا شروع کرتے ہیں. حاجی صاحب کتنی دیر لا کے آئے ہو؟ جی مجھے تو 5 گھنٹے لگ گئے, مجھے تو 7 گھنٹے لگ گئے. کوئی بڑا جوان ہو مولانا غلام یاسین صاحب, مجھے 3 گھنٹے لگ گئے. ابو بکر بھی تو تھا, تو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. ابو بکر نے نبوت کو اٹھایا ہے. ہمارے اکابر میں مولانا ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں نے شور مچایا ہوئے,
ابو بکر خلافت لے گیا، ابو بکر خلافت لے گیا، ابو بکر مصلی لے گیا. فرماتے تھے مسکرا کے پاگلو آنکھیں کھول کے دیکھو، ہجرت کی رات تو ابو بکر نبوت کو لے گیا. یہ صرف مسلح کا وارث نہیں، یہ نبوت کے مشن کا وارث ہے. مت بھونکنے کی کوئی کوشش کرے، خواہ وہ کوئی بھی ہو. اہل سنت کے دل زخمی ہے. اب تک نیوز پہ جو صدیق اکبر پہ بھونکا گیا، توجہ نہیں آپ کی میں کیا کہہ رہا ہوں. اہل سنت کے دل زخمی ہے جو اب تک نیوز پہ صدیق اکبر کی عصمت، صدیق اکبر کی عزت اور عصمت پہ بھونکا گیا. اور میں سمجھتا ہوں اس ملعونہ نے پاکستان کے آئین اور عدلیہ اور انصاف کو بھی چیلنج کیا ہے. چیلنج کیا ہے کہ نہیں مل سکتا تمہیں انصاف، نہ در در کے دھکے کھاؤ انصاف کے لیے. انصاف کا جنازہ اس دن اٹھ گیا تھا جب سیدہ زہرا دربار سے خالی ہاتھ واپس لوٹی تھی. تمہیں الو کے پٹھوں کو بتایا کس نے؟ زہرا جن کے قدموں پہ پوری کائنات قربان کر دی جائے. نہیں بولتے آپ. کون سیدہ زہرا جن کی ایک تطہیر کی مقدس چادر پہ پوری کائنات کو فار دیا جائے. ہو کیسے سکتا ہے کہ سجیدہ دروازے بھی آئے اور خالی ہاتھ لوٹ جائے؟ پہلی تو تیری اس بکواس کو بھی ہم قبول کرنے کو تیار نہیں جو وصیت کرتی ہے علی میرا جنازہ رات کو اٹھے. نہ بولو کوئی گل نہیں، میں کچھ نہیں آخلا میں جا رہا. جو وصیت کرتی ہیں علی میرا جنازہ رات کو اٹھے. کیوں زہرا؟ فرمایا نہیں برداشت کرتا میرا حیا کہ میرے کپڑے کفن پہ بھی غیر محرم کی نظر پڑ جائے. جو اپنے کفن پہ غیر محرم کی نظر گوارا نہیں کرتی وہ دربار میں جائے. سیدہ زہرا ہمارا سنت کا ایمان ہے، ایمان کا جز نہیں کل ایمان ہے. نہیں بولتے سارے، زور سے زور سے زور سے بولیے. کل ایمان ہے، کل ایمان. میرے آقا نماز مغرب پڑھ کے گھر تشریف لائے، اندر قدم رکھ کے نبوت کی آواز دی، بیٹی زہرا، بیٹی زہرا، جی یا رسول اللہ، جی ابو جان، بیٹی ادھر آؤ، محمد اپنے ساتھ تجھے نیا چاند دکھائے. وہ دیکھو چاند چمک رہا ہے. سجدہ دوڑ کے آئی، میرا جملہ ضائع نہ کرنا. آقا نے فرمایا بیٹی مہینے کا نیا چاند چمک رہا ہے، آؤ ہم چاند دیکھیں اور دعائیں کریں اپنی امت کے لیے. میرے آقا نے نگاہ اٹھائی، زہرا نے نگاہیں جھکا لی. حضرت تشریف لائے، میں بات ختم کرتا ہوں، پوری توجہ میری طرف. میرے آقا مغرب کی نماز پڑھ کے تشریف لائے، مجھے دیکھنا ذرا. فرمایا بیٹی زہرا آؤ چاند دیکھیں، اس مہینے کا نیا چاند چمک رہا ہے، آؤ چاند دیکھیں. سجدہ زہرا دوڑ کے آئیں. توجہ نہیں آپ کی ابھی تک. آپ توجہ کو جمع کریں اور میری طرف توجہ کریں. آؤ بیٹی چاند دیکھیں. بیٹی دوڑ کے آئی، بابا کے کندھے کے ساتھ پیچھے کھڑی ہو گئی. میرے آقا نے نبوت کی نگاہ اٹھائی، سجدہ زہرا نے نگاہیں جھکا لی. آقا نے دیکھا بیٹی نگاہ نہیں اٹھاتی. حضور نے چاند دیکھا، جب دیکھ چکے دعا کر لی تو فرمایا بیٹی تو نے چاند نہیں دیکھا، تو نے چاند نہیں دیکھا. سجدہ زہرا کی قدر و منزلت کو سمجھو تو صحیح. یہ درباروں میں جانے والا
دیکھا؟ سیدہ زہرا نے رو کے ایک جملہ کہا، فرمایا بابا جانی جب آپ نے نگاہ اٹھائی نا تو مجھے خیال آیا صرف میرے بابا تو دھرتی پہ جان نہیں دیکھتے، پیشیوں دیکھ رہے ہوں گے، سینکڑوں کی نگاہیں اٹھی ہوں گی، ہزاروں نگاہوں نے دیکھا ہوگا، تو مجھے خیال آیا بابا کہ میں بھی چاند دیکھوں، باہر سے کوئی غیر محرم بھی چاند دیکھے، میری نگاہ بھی چاند پہ جا کے رک جائے، غیر محرم کی نگاہ بھی چاند پہ جا کے رک جائے، چاند کے چہرے پہ میری نگاہ کسی غیر محرم کی نگاہ سے ٹکرائے، اتنا بھی زہرا کی غیرت گوارا نہیں کر سکتے۔ تم قوم کو کہنا کیا چاہتے ہو؟ یاد رکھو ہم کسی کو نہ سیدہ زہرا پہ بھونکنے کی اجازت دیں گے، نہ جناب صدیق اکبر پہ کلام کی اجازت دے سکتے ہیں۔ زہرا بھی اہل سنت کا ایمان ہے، صدیق اکبر بھی اہل سنت کا ایمان ہے، اور میں آج کے اس نمائندہ اجتماع کی وساطت سے اعلان کرتا ہوں، اس ملعونہ اور اب تک نیوز دونوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے، قانونی کارروائی کی جائے۔ آپ تائید کرتے ہیں اس بات کی کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہم قانون ہاتھ میں لینے کے قائل نہیں ہیں۔ ہم نے بڑی محنت کے بعد پاکستان کو امن کا گہوارہ بنایا ہے، ہم کسی بددینت کو بدتمنی پھیلانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اس ملعونہ کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لا کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ اسے پتہ چل سکے پاکستان کی عدالتوں میں بھی انصاف ہوتا ہے، اور یہ صدقہ ہے عدالت صدیق اکبر کا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ حضرت جی تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ آپ حضرات ان کی زیارت بھی کریں گے، ان کے مبارک کلمات بھی سماعت فرمائیں گے، اور خالی جھولیاں انشاءاللہ رحمت سے بھر کے اٹھیں گے۔ حضرت کی تشریف آوری سے پہلے ہم اسٹیج کے لوگوں کی کچھ اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ کچھ احباب شب و روز کا سفر کرتے ہیں ملک بھر کا، انہی احباب میں سے میرے ساتھ سہیل الوی صاحب تشریف لائے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے آپ ان کی زبانی محبت کے 3 شعر سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے پروگرام چلے گا۔ ذوق سے سنیں گے، محبت سے سنیں گے، اور یہ خیال کریں گے کہ یہ میری نسبت کے آپ کے مہمان ہیں، میری نسبت کے آپ سب کے مہمان ہیں، اور میری نسبت کے میرے مہمان کی قدر کریں گے اور دل کھول کے قدر کریں گے۔ امید کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔ تمام احباب آپ کا کریم کی ذات پر باواز بلند و رشی بلند صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرا نوری نوری چہرہ، تیری طٰہٰ پاک پیشانی، تیرا نوری نوری چہرہ، تیری طٰہٰ پاک پیشانی، میں ڈھونڈے عالم سارا، میں ڈھونڈے عالم سارا، تیرا ملیا کوئی نہ ثانی، تیرا نوری نوری چہرہ، تیری طٰہٰ پاک پیشانی، تیرا نوری نوری چہرہ، تیری طٰہٰ پاک پیشانی، جیڑا نوری ادا سلطانے، تیرے دردا او دربانے، جیڑا نوری ادا سلطانے، تیرے دردا او دربانے، تیرے تلوے پاک نو چمڑا، تیرے تلوے پاک نو چمڑا، کوے صدیاں دا ارمانے، تیرا نوری نوری چہرہ، تیری طٰہٰ پاک پیشانی، تیرا نوری نوری چہرہ، تیری طٰہٰ پاک پیشانی، تیرے حسن تے محبوبہ خود یوسف بھی قربان، تیرے حسن تے محبوبہ خود یوسف بھی قربان، چند شمس نو بھلی پایا، چند شمس نو بھلی پایا، تیرے مکھ دے دو رخسارا، تیرا نوری نوری چہرہ،
تیری تاہا پاک پیشانی تیرا نوری نوری چہرہ تیری تاہا پاک پیشانی تو ہے سارا پاک دا بابا تو حسن حسین دا نانا تو ہے سارا پاک دا بابا تو حسن حسین دا نانا تو سوڑے علی دا جانی تو پیارے علی دا جانی تو سوڑے علی دا جانی تو ہے محبوب یگانا تیرا نوری نوری چہرہ تیری تاہا پاک پیشانی میں ڈھونڈے عالم سارا میں ڈھونڈے عالم سارا تیرا ملیا کوئی نہ ثانی تیرا نوری نوری چہرہ تیری تاہا پاک پیشانی